بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جی۔ آج کی سب سے پہلی سٹوری یہ ہے کہ آج عمران خان نے میڈیا کو کیا کہا جی۔ آج جب عدالت شروع ہوئی تو 6 سے 7 رپورٹر کو عدالت کے اندر جانے دیا گیا۔ انٹرنیشنل رپورٹر کو عدالت کے اندر جانے نہیں دیا گیا، بڑی تعداد کے اندر رپورٹرز کو جانے نہیں دیا گیا۔ جو 6 سے 7 رپورٹرز گئے ان میں سے ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے ان میں سے ایک سے آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے۔ ذرا یہ سنیے ڈاکٹر شہباز گل کیا کہتے ہیں۔ جب عدالت شروع ہوئی تو 6 سے 7 رپورٹرز کو عدالت کے اندر جانے دیا گیا، انٹرنیشنل رپورٹرز کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ بڑی تعداد یا پوری تعداد کے اندر رپورٹرز کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ جو 6-7 رپورٹرز گئے ان میں سے کسی کے ساتھ ہماری آف دی ریکارڈ بات ہوئی۔ پتہ چلا کہ عدالت میں جو پہلی بات رپورٹرز نے جا کر محسوس کی وہ یہ کی کہ جو وہاں پر موجود جگہ تھی وہ پہلے سے ہی آئی بی، آئی ایس آئی اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکار بٹھا کر پوری کر دی گئی تھی۔ وہ پوری اس لیے کر دی گئی تھی کہ تاکہ اگر صحافی اعتراض اٹھائیں کہ باقی صحافی باہر رہ گئے ہیں یا اور لوگ امپورٹنٹ باہر رہ گئے ہیں، وکلا باہر رہ گئے ہیں، تو یہ کہا جائے کہ دیکھیں عدالت کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے۔ تو جگہ اور عدالت کو فل کرنے کے لیے پہلے سے وہاں پر انٹیلیجنس کے لوگوں کو بلا کر بٹھایا ہوا تھا۔ بہرحال پھر عمران خان عدالت کے اندر آئے۔ جب عمران خان آئے تو صحافی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بلیک کلر کے ٹرینر تھے، وائٹ ہائی نیک پہنی ہوئی تھی، کانفیڈنٹ تھے عمران خان، کمپوز تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور صحافی ثاقب بشیر اپنے قلم سے یہ لکھتے ہیں کہ میں نے 5 اگست سے پہلے عمران خان، گرفتاری سے پہلے والا عمران خان اور آج کے عمران خان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں دیکھا۔ وہی کانفیڈنس تھا، وہی متانت تھی، وہی روب اور دبدبا تھا جو عمران خان کی پرسنالٹی کا اللہ کی ذات نے ان کو دیا ہوا ہے۔ بہرحال عمران خان جب آ کر عدالت میں بیٹھے تو جج صاحب نے وہی کجیا شروع کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا عمران خان صاحب آپ کو میرے پر اعتبار ہے؟ عمران خان نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا مجھے اللہ پر اعتبار ہے، مجھے صرف اور صرف اللہ پر اعتبار ہے، میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے ہوئے ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جج صاحب یہ بار بار سوال کیوں پوچھتے ہیں جب پوری قوم کو پتا ہے، ہم سمیت پوری قوم جانتی ہے کہ جج صاحب ایک پپٹ ہے معذرت کے ساتھ، اور جو انہیں کہا جانا ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں جج صاحب کے اندر ظاہری بات ہے ضمیر ملامت کرتا ہوگا جو بار بار یہ بات۔ اچھا جی، اس کے بعد ظاہری بات ہے کورٹ رپورٹرز بہت سارے ایسے ہیں جن کو عمران خان آپ جانتے ہیں کیونکہ عدالت کے اندر انہوں نے بہت ساری پیشیاں بھگتی ہیں۔ تو جب کورٹ رپورٹرز کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو طویل عرصے تک جیل میں رہنا پڑے گا، ہماری انفارمیشن ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب آپ طویل عرصے تک جیل میں رہیں گے۔ تو اس سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے، بے وفائی نہیں کروں گا۔ میری قوم کو باہر جا کر بتا دیں کہ آپ کا کپتان آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا بلکہ آخری دم تک آپ کے لیے لڑے گا، آپ کے لیے کھڑا رہے گا۔ صحافیوں کے لیے بھی پریشانی والا جواب تھا۔ اس کے بعد کوئی سوال ہوا ڈیل کا تو عمران خان نے یہ کہا کہ نہ میں کسی سے رابطے میں ہوں، نہ میں کوئی ڈیل کر رہا ہوں، نہ میں کوئی ڈیل کروں گا۔ اور آگے اس سے عمران خان نے یہ کہا کہ ڈیل تو وہ کرتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ڈیل کرنے کے بغیر۔ میں ڈیل کیوں کروں؟ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، نہ میری کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، نہ کسی نے میرے سے رابطہ کرنے کی جرات کی ہے اور نہ ہی میں کسی سے ڈیل کروں گا۔ 2 ٹوک الفاظ میں عمران خان نے یہ بات بڑے واضح انداز سے کر دی۔ پھر عمران خان نے صحافیوں کو بتایا کہ میری اور بشرا بی بی کے نکاح پر، شادی کے اوپر جو مغلظات بکے جاتے ہیں اور خاور مانیکا کا انٹرویو کروایا گیا اور سب بکواسیات جو کی گئی ہیں، اس کا میرا ایک ہی جواب ہے کہ میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ نکاح کرنے سے پہلے تک میں نے بشرا بی بی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے نکاح پر بشرا بی بی کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے صحافیوں کو یہ کہا کہ مجھے پوری طرح امید ہے اور یقین ہے کہ یہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی اور کوئی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ پھر سے الیکشن سے بھاگ جائیں گے اور میں حالات دیکھ کر یہ خدشے کا اظہار کر رہا ہوں اور حالات دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اس کا نہ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ یہ کر سکیں گے، اور یہ پوری طرح سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان نے پھر یہ بھی کہا کہ 6% پر ترقی کرتی ہوئی معیشت کو جس طریقے سے تباہ کیا گیا، جس طریقے سے 6% پر ترقی کرتے ہوئے ملک کی اکانومی کو، ملک کے تمام نظم و نسق کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، تباہ کرنے والوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، انہیں سب نظر آ رہا ہے، انہیں سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ لندن ایگریمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور لندن ایگریمنٹ ایک معاہدہ ہے جو لکھا ہوا معاہدہ ہے، جس کے اندر طے تھا کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، اس کی کرپشن کے تمام کیسز ختم کرنے ہیں، جس کے اندر یہ طے تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اس کی پارٹی کو توڑنا ہے، جس کے اندر یہ طے تھا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ اسی ایگریمنٹ کے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے 9 مئی کا واقعہ کروایا گیا، اور یہ سب جھوٹ اور فساد جو ہے وہ برپا کیا گیا۔ یہ عمران خان نے آج صحافیوں کو بتایا، اور اس میں جو عمران خان نے بار بار ایک سے زیادہ بار جو بات انہوں نے صحافیوں کو بتائی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ میری قوم کو جا کر بتا دیں کہ میں مرنا پسند کروں گا، آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ عمران خان نہ کوئی ڈیل کرے گا، نہ جھکے گا، نہ ٹوٹے گا، نہ عمران خان کسی صورت سے بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو جیل کے اندر سے عمران خان نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور وہ تمام تجزیے، وہ تمام لفافہ صحافت جو پتہ نہیں کون کون سے تجزیے کر رہے تھے، اب اس سے ملاقات ہوگی، اب اس سے، اب بیک ڈور یہ چل رہا ہے، کبھی کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب لانچ کر دیے جاتے ہیں، کبھی محمد علی دورانی صاحب، یہ تمام چیزیں معاملات کو گدلا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تاکہ لگے کہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ آج عمران خان نے ان تمام چیزوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں جیل میں مرنا قبول کروں گا، لیکن ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ ڈیل وہ کرتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں، نہ میں کرپٹ ہوں، نہ میں بزدل ہوں، میں ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میرا جینا مرنا پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، میں یہیں رہ کر تمام حالات کا مقابلہ کروں گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو عمران خان نے آج میڈیا کے ساتھ کی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سائفر کا جھوٹا کیس ہے، یہ بنیادی طور پر تو طاقتور لوگوں کو بچانے کی کوشش ہے، یہ جنرل باجوہ کو بچانے کی کوشش ہے، یہ امریکی عہدیداروں کو بچانے کی کوشش ہے۔ تو عمران خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اپنے گواہ کے طور پر اور اپنے گواہوں کی لسٹ میں جرا کرانے کے لیے اپنے وکیل سے جنرل باجوہ کو اس عدالت میں بلاؤں گا، امریکی عہدیداروں کو اس عدالت کے اندر بلاؤں گا، تاکہ عوام کے سامنے سچ کا سچ، جھوٹ کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی عوام کے سامنے جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ عمران خان نے آج بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ بتا دیا کہ میری قوم پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، جو اس قوم کے ساتھ کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ اب میں اس کے اوپر اپنا تجزیہ رکھتا ہوں۔ یہ تو احوال تھا عدالت کا جو عمران خان نے بات چیت کی، جو ڈیل کے بارے میں انہوں نے جو ایک تاثرات دیے جا رہے تھے ان کو انہوں نے اٹھا کے اڑا کے رکھ دیا، جو انہوں نے اپنا جو ریزالو ہے ان کا، اور قوم کو بتایا کہ ایک بہادر لیڈر جو ہے وہ کس طریقے سے مقابلہ کرتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ لیکن اس کے اوپر میرا تجزیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ عمران خان کو جب جیل میں ڈالیں گے تو عمران خان ٹوٹ جائے گا، عمران خان ہار جائے گا، عمران خان کی باڈی لینگویج شٹرڈ ہو جائے گی، عمران خان ہم سے NRO مانگے گا نواز شریف کی طرح۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا فارمولا نمبر 3، سب سے پہلے انکمپیٹنٹ پروو کرنا ہے کسی بندے کو، پھر اس کو کرپٹ پروو کرنا ہے، دونوں نہ کر سکے تو پھر جیل میں ڈال دیا تاکہ اسے کاورڈ ثابت کریں، کیونکہ وہ جب بھیک مانگے گا NRO کی، ڈیل کی، تو دکھایا جائے گا کتنا بزدل ہے، کاورڈ ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں پروو ہو جائیں گی تو پھر اس کو کمپرومائزڈ لیڈر کے طور پر ہاتھ پاؤں باندھ کے نواز شریف کی طرح قوم کے سامنے جب پھینکا جائے گا تو قوم دھتکار دے گی، تھوک دے گی پھر اس لیڈرشپ کے اوپر، اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ سیاسی لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں۔ یہی کام عمران خان کی ساتھ کیا گیا، پلے بک وہی تھی، سب کچھ ویسے ہی ریپیٹ کیا، بلکہ ظلم کے جو لیولز تھے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گئے، لیکن عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو سلیبس تھا عمران خان اس سے باہر آ گیا۔ عمران خان وہ سوال تھا جس کا جواب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور کسی طاقتور حلقے کے پاس نہیں تھا۔ عمران خان کے پاس ایک ہی چیز تھی جس نے سب کو ہرا دیا، اور وہ عمران خان کا اللہ پر اعتبار، یقین
اور بہادری تھی. اور ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قوم بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کوئی بھی قوم جو ہے وہ بہادروں کو پسند کرتی ہے. قومیں کبھی بھی بزدلوں کو پسند نہیں کرتی. قومیں ہمیشہ بہادروں کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں. نیریٹو ہو, سیاست ہو, جنگ ہو, ریاست ہو, کوئی بھی نظم و نسق ہو کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی قوم کا, بہادر اسے کنٹرول کرتے ہیں, بزدل نہیں کرتے. تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک, جس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, وہ خدا را سمجھ آ جائے تو اچھا ہے کہ آپ ہمیشہ الیکٹیبلز کو استعمال کرتے تھے. پوری قوم جو تھی وہ الیکٹیبلز کی مرہون منت تھی, الیکٹیبلز کی قید میں تھی. آج عمران خان کی بہادری نے پاکستان کی قوم کو الیکٹیبل سے آزاد کر دیا ہے. کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آج نواز شریف سے بڑا تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی الیکٹیبل نہیں ہے. لاہور سے جو نواز شریف کا ووٹ بینک تھا اس سے بڑا تو کوئی الیکٹیبل آپ نہیں لا سکتے. آج ذرا نواز شریف کو اتاریں یاسمین راشد کے خلاف, آج چھوڑیں یاسمین راشد صاحبہ کو, آج نواز شریف کو اتاریں ختیجہ شاہ کے خلاف, آج نواز شریف کو اتاریں عائشہ بھٹا کے خلاف, صنم جاوید کے ساتھ, طیبہ راجہ کے ساتھ, آج نواز شریف کو اتاریں عالیہ حمزہ کے خلاف, کسی پاکستان کی کسی سیٹ سے اتاریں, میں لاہور چھوڑیں, آپ کو یہ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ قوم کہاں پر جا کر کھڑی ہوتی ہے. تو قوم بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور یہ بہادری جو ہے یہ عمران خان نے قوم کو دی, اور کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ اگر لیڈر بے وفا نہ ہو, اگر لیڈر کے اندر وفا ہو, اور اگر لیڈر کے اندر کوالٹی ہو, تو قوم کبھی بے وفا نہیں ہوتی, قوم کبھی گیدڑ نہیں ہوتی, قوم ہمیشہ بہادروں کے ساتھ جا کھڑی ہوتی ہے, اور قوم جو ہے وہ بہادروں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی ہے. آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہار اور جیت جو ہے وہ ہر قوم کے لیے مختلف کانسیپٹ ہوتا ہے. پاکستانی قوم مسلمان قوم ہے, ان کے لیے ہار اور جیت کا کانسیپٹ بہت مختلف ہے. آپ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے تو ٹیپو سلطان ہار چکا ہے. ٹیپو سلطان کو اس کی جنگ کرتے ہوئے اس کے علاقے کے اندر جا کر شہید کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو پھر یہ قوم ابھی تک ٹیپو سلطان کے گن کیوں گاتی ہے؟ ٹیپو سلطان کا نام سنتے ہوئے ان کے جسم کیوں گرم ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہادروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بہادر گر جائے یا کھڑا رہ جائے, مین بہادر کو آپ مار دیں یا وہ زندہ رہ جائے, ونر جو ہوتا ہے, جو فاتح ہوتا ہے, وہ بہادر ہوتا ہے. فاتح لڑنے والا ہوتا ہے, فاتح نہ جھکنے والا ہوتا ہے, فاتح جو ہے وہ وفادار ہوتا ہے, فاتح جو ہے وہ لائل ہوتا ہے. اور جس شخص میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو پھر اللہ کی ذات ہارنے نہیں دیتی, یہ آپ کو سمجھ آنی پڑے گی. تو جس ہار کو آپ ہار سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, عمران خان کی پارٹی توڑ دی, عمران خان کے لوگوں کو کرش کر دیا, عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والی عورتوں کو جیلوں میں ڈال دیا, لوگوں کے بچوں کو, شوہروں کو, ماؤں کو, بہنوں کو تباہ کر کے رکھ دیا, اپنے پورے ملک کی اکانومی تباہ کر کے رکھ دی, آپ کو لگتا ہے اس سے شکست آ جائے گی؟ نہیں, اس سے نہیں آئے گی. یہ حسین علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے, یہ 72 جو ہے فدائین کے ساتھ ٹکرا جانے والی قوم ہے. یہ قوم جو ہے یہ مرنے, جینے, ہار اور جیت پہ یقین نہیں رکھتی, یہ بہادری کے ساتھ لڑنے پر یقین رکھنے والی مسلمان قوم ہے. تو میں آپ کو یہ بڑا واضح بتا دوں کہ عمران خان نے ٹیپو سلطان کی یاد, ٹیپو سلطان کا احساس اپنی قوم کو واپس کر دیا. اگر آج آپ ٹیپو سلطان کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ محسوس ضرور کر سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک شخص قید کیا گیا, اس کے اوپر تمام ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, اس کی پوری پارٹی توڑی گئی. کوئی ایسا ظلم ہوتا ہے جان لینا, تو آپ دیکھ لیجئے جانیں بھی لی گئی اس سارے پروسیس کے اندر. ظلم ہوتا ہے لوگوں کے اوپر تشدد کرنا, وہ بھی ہوا. ظلم ہوتا ہے عورتوں کو ہاتھ نہ لگانا, ان کی بے توقیری نہ کرنا, اس بار تو وہ بھی کیا گیا. لیکن عمران خان نے یہ دکھایا کہ اگر کوئی بہادر ہو, اگر کوئی واقعی جنا ہو, تو وہ کھڑا ہو جائے, تو پھر کسی چیز میں اس کو نہ شکست دی جا سکتی ہے, نہ اس کو ہرایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ منظرنامہ جو پورے کا پورا پاکستان کی سیاست اور ریاست کا ہے, یہ بدل چکا ہے. وقت درکار ہے. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. یا تو عمران خان سمیت یہ جتنے لوگوں کے اندر شعور ہے ان کو آپ کو مارنا پڑے گا, ان کی آپ کو جان لینی پڑے گی, اور جس کی قیمت پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا ادا کرنی پڑنی ہے, وہ سب کو پتا ہے. یا تو اب آپ کو اس طرف جانا پڑنا ہے, اور یا آپ کو بالکل ری تھنک کرنا پڑنا ہے کہ پاکستان کو آپ کہاں لے آئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہم کیا کچھ سارے کر چکے ہیں. تو پاکستان کے پاس اب ایک ہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا, اور وہ طریقہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں,
جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع دیں, قوم چوز کرے اس نے کس کو اپنا لیڈر ماننا ہے, کیوں ماننا ہے, قوم چوز کرے کہ وہ الیکشن کے بعد کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے, کس کو ووٹ نہیں دینا چاہتی ہے, آپ قوم پہ چھوڑ دیجئے. تو اب ایک ہی طریقہ ہے, کیونکہ عمران خان نے جو کیا ہے اس سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے یہ ملک الیکٹیبلز کا جو ہے وہ مرہون منت تھا, الیکٹیبلز کا قید تھا, الیکٹیبلز کی سیاست کے اندر قید تھا. عمران خان کی بہادری نے پاکستان کو الیکٹیبلز کی قید سے آزاد کر دیا ہے. اب ہر وہ شخص جس نے بہادری کے ساتھ کھڑے ہو کے دکھایا, میں نے یاسمین راشد اور ان تمام لوگوں کی بات کی ہے, اب وہ تمام کے تمام الیکٹیبلز ہیں, کسی بھی بڑے الیکٹیبل سے بڑے الیکٹیبل ہیں. آج عمران خان جس کے پیچھے ہاتھ رکھے گا وہی آج سب سے بڑا الیکٹیبل ہے. تو ایک تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سیاست سے یہ جو الیکٹیبل نام کا ناسور اور کینسر تھا, جس کے تھرو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو اپنا ایک پاکستان کے پورے نظام کو جکڑا ہوا تھا, اس سے عمران خان نے آزادی دلوا دی ہے. دوسرا, عمران خان کی بہادری نے یہ بتایا ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ٹیپو سلطان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کبھی میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی جو قوم کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں. پھر قوم نے یہ بھی دیکھ لیا, عمران خان نے قوم کو بتا دیا کہ لندن ایگریمنٹ ہے کیا اور اس کے اوپر ہو کیا کچھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آخر پر کہ عمران خان تو نہیں ٹوٹنے والا. عمران خان نے تو آج واضح کہہ دیا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن اس میں دو لوگوں نے دوبارہ آج گندا رول ادا کیا ہے لندن ایگریمنٹ کے اوپر, باجی مریم. لیکن پھر میں معذرت چاہتا ہوں, گندا رول کہا ہے, معذرت کرتا ہوں, کیونکہ میری باجی نالائق ہے, باجی کو سمجھ کم آتی ہے. باجی نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں نواز شریف سے سارے احکامات لے رہے تھے آپ کی پارٹی کے لوگ اور حملہ نواز شریف کے کہنے پہ کر رہے تھے. مجھے پہلے پڑھ کے غصہ آیا لیکن پھر نہیں آیا, ترس آیا, کیونکہ باجی میری نالائق ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی. کل پرسوں تک آ جائے گی کہ عمران خان نے کیا کیا, شاید تجزیے کی ضرورت تھی, صحافی اور دوسرے لوگ تجزیہ کریں گے, پھر باجی کو اردو میں سمجھ آئے گی, کیونکہ پڑھی لکھی ہیں نہیں, نالائق بھی ہیں. تو باجی, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے اندر ایک آپ پاپا کی پری اور پاپا کا ایگریمنٹ ہوا ہے اپنے اصل والے پاپا کے ساتھ, اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ کس طریقے سے عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر ظلم کرنا ہے اور اس کو توڑنا ہے اور جیلوں کے اندر ڈالنا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں نے 9 مئی برپا کیا اور آپ لوگوں نے اپنے لوگ چھوڑ کے اور یہ سارا جھوٹا کام کیا. کوئی احکامات نہیں لے رہا تھا, نہ دے رہا تھا, نہ آپ کے پاپا احکامات دے رہے تھے, نہ کوئی اور دے رہا تھا. یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا اور یہ سب کچھ کیا گیا. دوسرا, جیو ٹی وی نے, عمران خان نے جو کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا, اس پر جیو ٹی وی نے ہمیشہ اپنی جو لفافہ صحافت ہے اس کو جاری رکھا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے میرے سے کوئی ڈیل نہیں کر رہا. نہیں, عمران خان یہ کہہ رہا ہے میں کسی سے ڈیل نہیں کر رہا. عمران خان یہ کہہ رہا ہے میرے سے کسی نے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں کی. عمران خان یہ نہیں کہہ رہا میرے سے رابطہ کرو, اور جس نے ڈیل کے لیے دہائی دینی ہوتی ہے نا وہ ایسے نہیں کرتا, وہ آپ کو پتا ہے کیسے کرتا ہے. آسان کام ہے. پیغام آئے گا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے عمران خان کے کسی بندے کو بھی, وہ میں ہوں وہ کوئی اور بھی ہو, کہ فلاں جگہ پہ جاؤ, فلاں بندے سے کہو میں تیار ہوں گھٹنوں پہ گرنے کو, مجھے کل کو گورنمنٹ میں آ کے جو آپ کے لیے کرنا پڑے گا میں کروں گا, میری ڈیل کروائیں. تو نہ آپ کو پتہ لگنا ہے, نہ آپ کو جہاں سے پیسے آتے ہیں, پیسے کا مطلب اشتہار, میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کو جن بڑی بڑی کمپنی سے اشتہار آتے ہیں جو ان کے بھی ابا جی ہیں, انہوں نے پھر کام شروع کرنا ہے بیک اینڈ کے اوپر, اور اچانک آپ کو بھی حکم ہونا ہے کہ اب آپ عمران خان کے قصیدے پڑھیں اور آپ نے پھر ڈھول ڈھمکے سے قصیدے پڑھنے اور وہ ڈیل ہو جانی جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا. اور جیسے نواز شریف ڈیل کرتا رہا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے سب کچھ, آپ تو اس ڈیل کا حصہ رہے ہیں جو نواز شریف نے کی ہیں. اس لیے عمران خان نے واضح کیا ہے کہ نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں, نہ وہ کریں گے, نہ وہ کسی سے رابطے میں ہیں, نہ رابطے میں ہوں گے. انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, اپنی قوم کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. تو یہ جیو کا گھٹیا کردار تھا. آخر پر میں ویسے بھی بات کروں گا وکلا سے, لیکن وکلا کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آخر پر, جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں, کہ میں نے ایک فوجداری کا ٹرائل تقریباً 1 سال تک بھگتا ہے اور ملک کے جو مایا ناز وکلا ہیں ان کے ساتھ بھگتا ہے, اور میری اب یہ لرننگ ہو گئی ہے. اور سلمان صفدر بہت بڑے لائر ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو جونیئر لائرز آ کر باہر شروع ہو جاتے ہیں نا, آج ہمیں یہ نہیں دیا گیا, آج ہمیں یہ نہیں دیا گیا, یہ نہ کریں.
یہ اگلی پیشی پر سلمان صفدر خود کریں گے. جب آپ اپنے تمام ایمونیشن پہلی پیشی پر ہی خالی کر دیتے ہیں تو جو پروسیکیوشن ہوگی وہ اپنے ان گیپس کو پورا کر لے گی، جس کا نقصان عمران خان کو اور سلمان صفدر کو اور ان کی لیگل ٹیم کو پہنچے گا. تو یہ جو جونیئر وکلا ہیں آ کر ساری باتیں بتانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیا گیا، کاپیز نہیں دی گئی، CD نہیں دی گئی، یہ نہیں دیا گیا. تو یہ میں نے اپنے مقدمے کے اندر یہ سب کچھ سیکھا کہ آپ اپنے مقدمے کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. وہ وکیل صاحب ہر پیشی کے اوپر وہ ہو سکتا ہے ایک پیشی پر وہ ایک ہی بات بتانا چاہیں کہ ہمیں یہ نہیں دیا گیا، اور اگلی پیشی پر وہ دوسری بات بتانا چاہیں. آپ جذبات میں آ کے ساری باتیں ایک ہی پیشی پر آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں دیا گیا، یہ بھی نہیں دیا گیا. وہ کیا ہوگا، پروسیکیوشن اگلی دفعہ سب کچھ پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گی. تو آپ کیس کو مضبوط نہیں کر رہے، آپ کیس کو کمزور کر رہے ہیں. تو میری وکلا دوستوں سے گزارش ہے، میں وکیل نہیں ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی فلسفی جاڑ رہا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے کیس بھگتا ہوا ہے تو مجھے پتا ہے کہ فوجداری کے مقدمے کے اندر کیسے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے، اور کیسے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کے مقدمے کو بدل کے رکھ سکتی ہے یا آپ کو سپیس دلوا سکتی ہے جس میں سے آپ انصاف لے سکتے ہیں. تو آپ اس ٹائم جو حالات ہیں اس کو سمجھیے. آپ ذرا تھوڑی سی ذہانت سے، تھوڑی سی متانت سے، تھوڑی سی میں یہی کہوں گا مصلحت سے بھی کام لیں. ہر بات کرنا ضروری نہیں ہوتی، ہر روز آ کر اپڈیٹ دینا پوری تفصیل کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا. جو کیس کی باتیں ہیں وہ سلمان صفدر صاحب کو کرنے دیں، انہیں ڈیسائیڈ کرنے دیں، یا جو بھی لیڈ کر رہے ہیں کیس، میں کوئی سلمان صفدر صاحب کی اکیلے بات نہیں کر رہا، جو بھی لیڈ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اور جتنی بات وکیل صاحب سمجھیں کہ یہ ضروری ہے کرنے کی اتنی ہی بات کریں. ساری انفارمیشن خواہ بخواہ باہر آ کے نہ دیں، اس سے آپ پروسیکیوشن کو ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا جی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.